میرے قابل صد احترام بزرگ و دوستوں، انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات، اس کے تمام تقاضے، اس کی خواہشات کے مطابق، اس کی ضروریات کے مطابق پورے فرمائے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے مرحمت فرمایا انسان کو، اور انسان کو پھر زندگی گزارنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا، طریقہ کار، ماحول، اور انسان اپنے ماحول سے اثرات قبول کرتا ہے۔ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے حالات ہوتے ہیں، اس کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ اگر ماحول درست ہوتا ہے تو انسان کی زندگی پر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر ماحول خراب ہو، درست نہ ہو، اس کے اثرات انسان پر پھر اچھے مرتب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ زندگی گزار رہا ہو کہ جہاں کا ماحول اس کو دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو، وہاں کے حالات اس کو دین پہ چلنے نہ دیتے ہوں، اس جگہ سے کوچ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ ماحول کی درستگی، اس کی اصلاح ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ ماحول درست ہوتا ہے قوانین کے ساتھ، دستور کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کے آپس کے معاملات کے ساتھ ماحول درست ہوتا ہے۔ جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ماحول کے اندر بگاڑ ہو، حالات کے اندر بگاڑ ہو، اس کے بگاڑ کے کچھ اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ حالات بگڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس وقت بھی حالات بگڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد آتا ہے نا، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں، فساد آتا ہے۔ اس لیے ماحول کی اصلاح ضروری ہے، اور اس ماحول کو درست رکھنے کے لیے اس فطرت کو فالو کرنا، اس فطرت کو اپنانا کہ جس فطرت پہ اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدائشی بچہ، خواہ وہ کسی بھی گھر کے اندر پیدا ہو، وہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یہودی ہوں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوں ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطری طور پہ ہر پیدا ہونے والا بچہ کیا ہے؟ فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا، ایک اللہ پاک نے
وہ فطرت ہے جو ہر انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں، اللہ پاک نے انسانوں میں ایک جنس پیدا کی ہے مرد ہونا، جس کو مذکر کہتے ہیں۔ دوسری جنس اللہ پاک نے انسان میں پیدا کی ہے عورت ہونا، جس کو مؤنث کہتے ہیں۔ اور تیسری جنس اللہ پاک نے پیدا کی ہے جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، کہ جو نہ مرد ہوتا ہے اور نہ عورت ہوتا ہے، وہ اس کے مابین۔ صنف ثالث، تیسری صنف وہ ہے۔ شریعت نے ہر ایک کے احکام، ہر ایک کے مسائل بتائیں کہ پیدائش کے بعد اس کی جسامت، جسمانی اعضاء، جوں جوں وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جو مرد ہوتا ہے اس کی جسمانی ساخت، جسمانی نشو و نما مردوں کی طرح ہوتی ہے، اور جو عورت ہوتا ہے، مؤنث ہوتی ہے، وہ انسان آہستہ آہستہ اس کے اندر عورتوں کی سی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی طرح جسم اس کا ہوتا ہے، عورتوں کی طرح اس کی چال ڈھال ہوتی ہے، سارے معاملات ان کے کس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے مسائل بتائے ہیں، مردوں کے یہ مسائل ہیں، عورتوں کے یہ مسائل ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل ہیں جو مردوں پر ہیں تو عورتوں پر نہیں ہیں، عورتوں پر ہیں تو وہ مردوں پر نہیں ہیں۔ مردوں کے مسائل علیحدہ ہیں اور عورتوں کے مسائل، مخصوص مسائل علیحدہ ہیں۔ اسی طرح جو صنف ثالث ہے نا، تیسری قسم، انسانیت کے تیسری قسم، تیسری نوع، جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، مخنث کہتے ہیں، ہجڑا بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، خسرہ وغیرہ کے الفاظ بھی، مختلف ماحول میں مختلف الفاظ لوگ اس کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے مسائل بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رہنمائی بھی کی ہے، اور فقہاء نے باقاعدہ مرتب کیا ہے کہ جو تیسری قسم ہے اس کے بھی مسائل ہیں۔ اس کے مسائل کیا ہیں کہ اگر وہ صنف ثالث مردوں کے مشابہ ہو، اس کی جسامت، اس کا داڑھی کا آنا اور اس کے جسمانی فٹنس وغیرہ مردوں کی طرح ہو، تو اس کے احکام مردوں جیسے ہیں۔ اور اگر اس کی جسامت عورتوں کے مشابہ ہے، جیسے عورتوں کی چال ہوتی ہے، عورتوں کے جسم کی نزاکت ہوتی ہے، جس طرح عورتوں کی جسمانی اعتبار سے ایک فٹنس ہوتی ہے عورت کی، اگر وہ عورتوں کے مشابہ ہے تو پھر اس کے احکام کس کی طرح ہیں؟ عورتوں کی طرح ہیں۔ تو یہ ہر چیز، خواہ وہ مذکر ہے، مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، اور یا وہ صنف ثالث ہے، تیسری قسم خواجہ سرا ہونا، اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے قوانین، دستور، طریقہ کار وضع کر دیا ہے۔ شریعت میں سب کے لیے احکامات موجود ہیں کہ مردوں کے لیے یہ احکامات ہیں، عورتوں کے لیے یہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی جنسی تسکین کے لیے اللہ پاک نے اسباب اور ذرائع بھی بنائے کہ مرد اور عورت جو ہے یہ اپنی تسکین، جنسی تسکین کیسے کریں گے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے، کہ نکاح کے ذریعے وہ حدود، وہ قیود جو اللہ پاک نے، ہماری شریعت مطہرہ نے نکاح کے بیان کی ہیں، ان حدود کے مطابق مرد عورت سے اپنی تسکین حاصل کر سکتا ہے، سکون حاصل کر سکتا ہے، اپنی خواہشات میاں بیوی مل کے پوری کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی حدود اللہ پاک نے طے کر دی ہیں۔ جو بندہ ان حدود کو کراس کرتا ہے، ان حدود کے مطابق نہیں چلتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اور باغی ہے۔ جیسے کوئی بندہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے لیکن وہ نکاح کے ذریعے خواہش پوری نہیں کرتا، اس کو کیا کہیں گے کہ یہ زناکار ہے، یہ کیا ہے؟ زانی ہے، بدکار ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نکاح کر کے بھی
اپنی بیوی کو جائز راستے سے، جائز طریقے سے استعمال نہیں کرتا، خلاف فطرت استعمال کرتا ہے، اس کو بھی شریعت نے کہا ہے کہ یہ آدمی بدفعل ہے، بد کردار ہے، یہ گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی حدود اور قیود کیا کی ہیں؟ مقرر کر دی ہیں۔ تسکین کی بھی، سکون حاصل کرنے کی بھی، خواہشات کو پوری کرنے کی بھی ایک ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہے، جوڑا جوڑا۔ اسی طرح وہ جو تیسری صنف ہے جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، اگر وہ مردوں کے مشابہ ہو تو مردوں والے احکام وہ شادی کرے، اگر وہ عورتوں کے مشابہ ہے تو عورتوں والے احکام وہ عورت مرد سے کیا کرے؟ شادی کرے۔ تمام احکامات ان کے متعین ہیں، لیکن خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ کی فطرت پر، اللہ کے پیدا ہوئے قانون کے مطابق جو جنس چلے گی وہ یوں سمجھیں کہ وہ عین فطرت کے مطابق اور صحیح سمت چل رہی ہے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اور جو اللہ پاک نے جائز ذرائع اور طریقے بتائے ہیں نا عمل کرنے سے، ان سے روگردانی اختیار کریں گے تو اللہ پاک کی نافرمان قوم شمار ہوگی۔ دیکھیں آپ نے واقعہ سنے ہیں قرآن کریم میں، قوم لوط کا واقعہ گزرا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا وہ کون سے گناہ کے اندر ملوث تھی؟ ان کے اندر شرک بھی تھا اور بھی ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، لیکن سب سے جو بری بیماری ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ اپنی خواہشات عورتوں کی بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے۔ مرد اپنی خواہشات کس سے پوری کر رہے ہیں؟ مردوں کے ذریعے۔ اتنی قباحت، برے فعل کے اندر جو قوم ملوث تھی یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھایا کہ اللہ پاک نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے، نکاح کا طریقہ۔ اللہ پاک نے مردوں کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں کہ عورتوں سے نکاح کرو، شادی کرو، اس کے بعد اپنی خواہشات اپنی پوری کرو، زندگی گزارو، سکون حاصل کرو اپنی بیویوں سے۔ اللہ پاک نے اجازت دی ہے اس کی، لیکن جب وہ قوم نہ مانی، ہٹ دھرمی پہ اتر آئی، تو اللہ پاک نے اس قوم کو اتنا وحشتناک انداز سے اس کو سزا سنائی کہ آج تک لوگ اس کو عبرت کے طور پہ اس کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے اٹھایا، آسمانوں کے قریب کر کے اس کو الٹا پٹخ دیا۔ سخت سے سخت سزا اللہ پاک نے اس قوم لوط کو سنائی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے قانون، اللہ کی فطرت سے کیا کی تھی؟ بغاوت کی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت مرد مردوں سے شادیاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا؟ کیا فرمایا؟ کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا، مرد مردوں سے شادیاں کریں گے اور عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ وقت چل رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ قوانین بننا شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے یورپ میں، آسٹریلیا میں، دوسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں باقاعدہ یہ قانون بن چکا ہے، نافذ العمل ہے۔ مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں، نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ آسٹریلیا کی ایک مسلم ڈاکٹر تھی، اس نے ایک مضمون لکھا کہ آسٹریلیا میں ہر تیسرا بندہ وہ اپنی جنس تبدیل کر کے مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورتیں عورتوں سے کیا کر رہی ہیں؟ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کو لعنتی فعل کہا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی، اپنے ہم جنس سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ اللہ پاک نے بھی اس پہ لعنت فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس پہ لعنت فرمائی ہے۔
اور اس برے فعل کی وجہ سے اللہ پاک نے قوموں کو ہلاک کیا ہے، تباہ و برباد کیا اس برے فعل کی وجہ سے۔ 2018 میں جنرل الیکشن سے پہلے نون لیگ کا دور تھا، مسلم لیگ نون کا دور تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم تھے محترم شاہد خاقان عباسی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی ایک رکن اسمبلی نے بل پیش کیا اسمبلی میں، جس بل کا نام ہے ٹرائس جینڈر، جنس کی تبدیلی کا ایکٹ۔ انہوں نے بظاہر اس کا عنوان یہ رکھا کہ یہ ایسا بل ہے جس میں خواجہ سرائے جو خسرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کچھ مسائل، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ لیکن اس بل کے ضمن میں انہوں نے کیا پاس کیا؟ ٹرائس جینڈر، اس کا مطلب ہے کہ جنس کی تبدیلی، اپنی جنس کو تبدیل کرنا۔ اس ایکٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی مرد یہ کہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کرنی ہے، میں عورت بننا چاہتا ہوں، کیا بننا چاہتا ہوں؟ عورت، تو وہ قانون ہمیں یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم نادرا میں جا کے درخواست دو، نادرا والے تمہاری جنس مرد کی بجائے عورت لکھ دیں گے۔ اب تم قانونی طور پہ مرد نہیں ہو، کیا ہو؟ عورت ہو۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے نادرا آفس میں جا کے کہ میں اپنے آپ کو مرد محسوس کرتی ہوں، میں عورت نہیں ہوں، لہٰذا مجھے مرد ڈکلیئر کیا جائے، مرد لکھا پڑھا جائے، نادرا کا ہمارا آفس اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس عورت کو مرد لکھے گا۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو کاغذی شناختی کارڈ تمام معاملات میں مرد عورت بن جائے گا، عورت مرد بن جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ مرد جو عورت بنا ہے، اب وہ کہے گا کہ میں تو عورت ہوں، میں نے شادی کرنی ہے کسی مرد سے، تو شادی مرد کی مرد کے ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی عورت کہے کہ میں مرد بننا چاہتی ہوں، قانون نے نادان لکھ دیا کہ یہ مرد ہے وہ عورت ہے، کیا وہ؟ اس کو لکھ دیا یہ مرد ہے، اب وہ ہے عورت، لکھی ہوئی مرد ہے، وہ شادی کرے گی کس سے؟ عورت سے۔ شادی عورت کی کس کے ساتھ ہو گئی؟ عورت کے ساتھ۔ یہ وہی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کے قریب مرد مردوں سے شادیاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گے۔ یہ قانون 2018 میں، جولائی 2018 میں یہ پاس ہو چکا ہے، اور آپ کے پاکستان میں یہ قانون نافذ العمل ہے۔ اب اکتوبر میں، یہ جو آئندہ ماہ آ رہا ہے اکتوبر، اس میں باقاعدہ اس کو انہوں نے فائنل کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا قانون جو خلاف فطرت ہے، ہم جنس پرستی جس کی وجہ سے قومیں پہ عذاب آیا ہے، قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں، اور ایک ایسا ملک جو خالصتاً اسلامی ملک ہے، اور ہمارا جو ملک بنا ہی کس کی بنیاد پر ہے؟ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے بھی زیادہ کیا پسند ہے؟ اسلام، کہ جس کی بنیاد پہ ملک بنایا گیا ہے۔ اسلام پسند تھا تو اس کی بنیاد پہ کیا بنا؟ ملک بنا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ ہمارے ہاں ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا، ہم لوگ اس سلسلے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بل پیش ہوا، پی پی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور جتنے ان کے ہم نوا تھے، اتحادی تھے، سب نے خاموشی کے ساتھ اس پہ دستخط کیے اور اس کو پاس کر دیا۔ صرف دو جماعتوں نے اختلاف کیا، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام نے اور دوسرا جماعت اسلامی نے۔ ان دو جماعتوں نے اس وقت بھی اختلاف کیا اور اب تک ان کا اختلاف چلے آ رہا ہے۔ ابھی سینٹ میں مشتاق احمد صاحب نے جو سینیٹر ہیں، انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے
اور انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کیا ہے کہ خدارا جن نمائندوں کو آپ منتخب کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں وہ نمائندے آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاں جس ملک میں ایسا قانون بنے جس میں اللہ سے بغاوت ہو، اللہ کے رسول سے بغاوت ہو اور شریعت کی صراحتاً بغاوت ہو، اس ملک میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آج دیکھیں ہمارے ملک میں عذاب کی سی شکل ہے، 2 صوبے مستقل متاثر ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ یہ سمجھیں عذاب ہی کی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، اللہ پاک بندوں کو دکھاتے ہیں۔ آج ہم اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پارٹی کی جناب سائڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں دیکھو تینوں کٹھی ہیں، اب کرسی کی باری آئے تو سارے ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب بات اس قانون کو نافذ کرنے کی آئی نا، مغرب کے اشارے پر تینوں پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، پی پی بھی، نون لیگ بھی اور پی ٹی آئی بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور سراج الحق صاحب کی پارٹی جماعت اسلامی، ان دونوں نے صرف مخالفت کی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہم جو بنانے جا رہے ہیں ریاست مدینہ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ چلو نون لیگ میں یہ قانون پاس ہو گیا، اپنے دور میں آ کے اس کو رکوا دیتے۔ اب نون لیگ کا دور چل رہا ہے، اب پھر اس قانون پر تیزی سے عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اب خود بتائیں، جہاں ایک مرد ہے اپنی جنس کو تبدیل کروا کے عورت بن جائے گا، جب اس کو شناختی کارڈ پہ کہا جائے گا یہ عورت ہے، اس کا سارا ریکارڈ عورتوں والا ہوگا، تو پھر سارے وہ عورتوں والی جگہوں میں جائے گا، عورتوں کے واش روم بھی استعمال کرے گا، عورتوں کے سوئمنگ پول کے اندر بھی جائے گا، وہ سارے معاملات سکولوں کے اندر بھی عورتوں کے ساتھ رہے گا، ڈیوٹی بھی عورتوں کے ساتھ کرے گا۔ ہے وہ مرد؟ ہے کیا مرد؟ صرف اس نے درخواست دے کر اپنی جنس تبدیل کروا لی کہ میں کیا ہوں؟ عورت ہوں۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنی جنس تبدیل کروا لے اور یہ کہے میں تو مرد ہوں، میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے اندر مردوں والی صلاحیات ہے، لہٰذا مجھے مرد لکھا جائے، اگر اس کو نادرا کہہ دیتا ہے یہ مرد ہے، اب حقیقتاً تو وہ کیا ہے؟ عورت۔ پھر وہ کہے گی جناب میں نے مردوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، میں نے مردوں کو جناب جمعہ بھی پڑھانا ہے، مردوں کو میں نے امامت کروانی ہے کیا وہ؟ عورت۔ یہ جنس کی تبدیلی اللہ پاک نے تو لعنت فرمائی ہے۔ ایک مرد اگر عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر۔ ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مرد بنایا وہ مرد ہے، جس کو اللہ پاک نے عورت بنایا وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ کیا ہم آج خود فیصلہ کریں گے کہ جناب میں مرد ہوں یا عورت ہوں؟ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جس کو اللہ پاک نے مرد بنایا وہ مرد ہے، جس کو اللہ پاک نے عورت بنایا وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ آج ہمارے ملک میں وہ غیر مسلموں انگریزوں کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے اور ہمیں لڑایا ہوا ہے آپس میں، جناب یہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمیں سب سے زیادہ عزیز میرے بھائیوں کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے نقطے پہ ہم سب ایک ہونے چاہیے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے ووٹوں کے ذریعے، ہماری سپورٹ کے ذریعے، آج دیکھیں ہم تھوڑا سا کوئی نالا بنا دے، سڑک بنا دے، یہی ہمارے ان سے مفاد ہوتے ہیں۔ اور کیا مفاد ہوتا ہمارا؟ کہ گیس پائپ بچھوا دیں گے، سڑک بنوا دیں گے، فلاں بنوا دیں گے۔ یہ سارے مفاد وقتی ہیں، وقتی۔ وہ بھی آپ کو پتہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ آپ کو دیکھا ہے ہمارے روڈ کا کیا حال ہے، کتنے سالوں بعد بنا ہے، وقتی مفاد۔ لیکن جو قانون یہ اسلام کے خلاف بنائیں گے، جو قانون یہ اسلام کے قوانین کے مطابق بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا نہیں، علماء کرام زندہ ہیں، دین کا نام لینے والے زندہ ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب علماء کا اسمبلیوں میں کیا کام ہے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ علماء اسمبلی میں ہونا کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ اگر صرف ہم ان سیاسی پارٹیوں پہ رہیں تو یہ تو ہمیں بیچ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ یہ جو علماء کچھ نہ کچھ تعداد میں موجود ہیں،
باقی کسی کا ذاتی کردار کیا ہے وہ اس کا خود ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے جو اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، جو اسلام کی نمائندگی کرے گا، اسلام کی ترجمانی کرے گا، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ پسندیدہ لیڈر ہوگا، کوئی بھی ہو جائے، کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس بات کو ذرا گہرائی سے لینا ہوگا، یہ جو قوانین بن رہے ہیں صراحتاً اسلام کے خلاف ہیں، اسلامی فطرت کے خلاف ہیں۔ اللہ پاک نے تسکین کے ذرائع بنائے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، ان کا نکاح ہو، نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کریں۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک آدمی کا دل چاہتا ہے میں عورت بن جاؤں، وہ درخواست دے کے عورت بن جائے، ایک عورت کا دل چاہتا ہے مرد بن جاؤں، درخواست دے کے وہ مرد بن جائے۔ یہ آپ کو میں ایک اور حقیقت بتاؤں، جولائی 2018 میں یہ قانون بنا، جون 2021 تک 28,723 درخواستیں آئی ہیں اس کی۔ 3 سال میں درخواستیں کتنی آئی ہیں؟ 28,723 درخواستیں، کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں، مردوں نے کہا کہ ہمیں عورتیں بنا دیا جائے اور عورتوں نے کہا ہمیں مرد بنا دیا جائے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے اس میں 16,530 مردوں کی درخواستیں ہیں کہ ہمیں عورت بنایا جائے، اور 12,154 درخواستیں عورتوں کی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں کیا بنایا جائے؟ مرد بنایا جائے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاکستان کی بات ہے۔ جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک 28,723 درخواستیں آ چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تو ان کو تبدیل بھی کر دیا گیا ہو، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں آپس میں لڑا کے خاموشی کے ساتھ قوانین پاس کر دیے جاتے ہیں۔ خدارا اپنی مقامی لڑائیوں کو نہ دیکھا کریں، سیاسی پارٹیوں کو بلا وجہ ہم کیا کریں؟ ان کو ڈیفینڈ کرنا، ان کی ہم نے سپورٹ کرنا نہ شروع کریں۔ ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ صحیح اسلام کا ترجمان کون ہے، اسلام کا حامی کون ہے، اسلام کی خیر خواہی کرنے والا کون سا لیڈر ہے۔ ایسے لیڈر کو سلیکٹ کریں، اور ایسے موقعوں میں پتہ چلتا ہے ان کا ایسا قانون جو فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اسلام تو بعد کی بات ہے نا، فطرت کے بھی خلاف۔ اللہ پاک نے فطرت ہی نہیں بنائی کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، یہ فطرت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، آپ کو پتہ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ ایک جوڑا جوڑا اللہ پاک نے بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے تاکہ آپس میں جوڑا، یعنی کہ مذکر اور مؤنث آپس میں کیا کریں؟ جنسی تسکین حاصل کریں، مرد مرد سے تسکین حاصل کرے، عورت عورت سے تسکین حاصل کرے۔ اس کو لعنتی اور قابل سزا فعل قرار دیا گیا ہے۔ قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی تھی؟ اسی وجہ سے۔ سب سے سخت سزا قوم لوط کے لیے اللہ پاک نے اتاری ہے۔ اللہ پاک نے پتھروں کی بارش برسائی ہے، ان کو آسمانوں سے قریب لے جا کر الٹا پٹخ دیا گیا۔ آج بھی اردن میں جس جگہ پہ قوم لوط کو پٹخا تھا نا، 400 میٹر وہ جگہ نیچے دھنس گئی تھی، آج وہاں بحر میت ہے۔ اس سمندر کا نام کیا ہے جہاں وہاں پانی جمع ہے؟ بحر میت۔ کوئی زندہ چیز بھی اس جگہ چلی جائے تو وہ چیز مر جاتی ہے۔ ایسا خوفناک عذاب اللہ پاک نے اس قوم کو عطا فرمایا کہ جو جنس پرستی کے اندر ملوث تھی۔ آج ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بیدار کرنا ہے، ان کو ہم سمجھائیں اسلام کیا ہے، فطرت کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جن سے تبدیل ہوئی ہیں 28,723 افراد کی، اور پاکستان کس کے نام پہ بنا ہے جی؟ اسلام کے نام پہ۔ حکمران کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، قوانین سارے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ اب مسلمانوں کے قوانین میں اور پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ ملک پاکستان میں ایسا قانون نہیں بن سکتا جو شریعت اور اسلام کے خلاف ہو۔ ہماری آنکھوں میں دھول ڈال کر یہ قانون نافذ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہماری ذمہ داری ہے علماء اپنے ممبروں کے ذریعے آواز اٹھائیں۔ آپ اپنے دوستوں میں سوشل میڈیا پہ یہ جو خلاف فطرت، خلاف اسلام قانون بنا ہے،
اس کے خلاف ایک تحریک چلائیں تاکہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم سیٹ پر تو بیٹھ چکے ہیں لیکن ہم نے اپنے مسلمانوں کے ایمانوں کا سودا نہیں کرنا۔ مسلمان زندہ ہیں، اسلام کا نام لینے والے زندہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ صرف مولویوں کے نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے لیے، اسلام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی آواز کو اٹھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا ہے بلکہ توفیق عطا فرمائے۔